السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرائم ڈیلز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے سوچا کہ آپ کو کرنٹلی ابھی جو ملک کے اندر اور خاص کر راولپنڈی اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کی صورتحال چل رہی ہے، اس کے حساب سے آپ کو آگاہ کروں اور کچھ اپڈیٹ دے دوں جو معلومات میرے پاس ہیں۔ اس حساب سے جب آپ کو وہ معلومات ملیں گی تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی اس وقت میں موجود ہوں پشاور روڈ کے اوپر، جی ٹی روڈ، مال روڈ بھی اس کو کہتے ہیں راولپنڈی میں، وہ حصہ ہے جی ٹی روڈ کا جو مال روڈ کہلاتا ہے۔ اور یہ میں نے ابھی چوڑ چوک کراس کیا ہے اور میں ٹوورڈز پیر ودائی کی طرف ہوں۔ یہاں سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر ترنول سے آگے سی ڈی اے کی اور کچھ سوسائٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو فتح جنگ روڈ کے اوپر بھی ہیں، اور پھر آگے چلے جائیں تو موٹر وے سے آگے پھر چکری روڈ کی تو کیا بات ہے۔ ابھی جو کرنٹلی ملک میں ریئل اسٹیٹ کی صورتحال چل رہی ہے پچھلے 8-9 ماہ سے، شارٹلی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو سوسائٹیز ہیں، خواہ وہ بیریہ اور ڈی ایچ اے کیوں نہیں ہے، اس میں 40 to 45% مائنس چل رہا ہے مارکیٹ جو ہے، اور جو ڈی سی ریٹ کی پراپرٹیز ہیں یا ایریاز ہیں اس میں سننے اور دیکھنے میں آیا ہے، ہم ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ رجسٹرار آفس بھی جاتے ہیں، تحصیل بھی جاتے ہیں، ہمارا روز کا معمول ہے، سی ڈی اے بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ ابھی جو پراپرٹی کی ویلیویشن میں کمی آئی ہے وہ 15 سے 20% ہے، اور ٹرانسفر جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر بات کریں ڈی سی ریٹ ایریاز کی تو اس میں 60 سے 70% ٹرانسفر جو ہے وہ کم ہوئی ہے، اور اسی طرح سوسائٹیز کا جو کام ہے وہ 40-60 چل رہا ہے، اس میں بھی انویسٹر ہیں یا وہ چیز جو ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس بلبوتے پہ تو کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں کوئی ایسی گرمی نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مارکیٹ میں کاروبار ہو رہا ہے، ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ گورنمنٹ کے آتے ہی سابقہ وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کی کچھ ان کی کیا تھی، یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہیں اور وہ بھی پابند ہوتے ہیں، ان کے جو لوگ آرڈرز دیتے ہیں، جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی میں پہنچا ہوں سیور فوڈ، یہ لیفٹ سائڈ پہ سیور فوڈ ہے، یہ بڑی شاندار جامع مسجد ہے ماشاءاللہ روڈ کے اوپر، اور آگے ہی ساتھ کر کے پیر ودائی ہے۔ یہاں سے رائٹ ہو جائیں تو آپ آ جائیں گے اس طرف فیض آباد والی سائڈ پہ، اور آئی جی پی روڈ جو زیر تعمیر ہے بڑے عرصے بعد سی ڈی اے نے بالآخر اس کے اوپر کام شروع کیا، اور آئی جی پی روڈ کا کام جاری ہے، تقریباً جو ابھی جس رفتار سے کام ہو رہا ہے 1 سال مزید اس پہ لگے گا۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا ابھی آپ کے ساتھ موجودہ جو صورتحال ہے ریئل اسٹیٹ کی، اس میں ہجان کی کیفیت کیوں ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ مفتیٰ اسماعیل کے آتے ہی ان کا کچھ ایسے فیصلے تھے جو انہوں نے کیے، جس میں سی وی ٹی پلاٹس کے اوپر اور کچھ ٹیکسز انہوں نے ایسے لگائے جو بالکل غیر منصفانہ تھے، اور بعد میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے 4 دن پہلے 3 دن پہلے اس چیز کو ایڈمٹ کر لیا کہ جو سی وی ٹی تھا وہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ مطلب ان کی یہ غلطی نے پوری مارکیٹ کو درم برم کر کے رکھ دیا، اور پوری مارکیٹ سے انویسٹر غائب ہو گیا، لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں ٹریڈ کرنے کے بجائے ڈالرز کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا، لوگوں نے ڈالرز خریدنا شروع کر دیے، اور پوری ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ایک دم سے بالکل سکتے میں چلی گئی، جس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ حکومت کو تو بھی اس کا نقصان ہوا ہی ہوا، جو ٹریڈنگ ہو رہی تھی، جو کام ہو رہا تھا، سلسلے چل رہے تھے، وہ سب کے سب رک گئے۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب اس سے پہلے تقریباً سال پہلے جو گورنمنٹ تھی، سابقہ گورنمنٹ،
اس کے کچھ اقدامات ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے متعلق ایسے تھے جنہوں نے مارکیٹ میں ایک بوسٹ پیدا کیا اور ٹریڈنگ ایک اچھے لیول پہ ہو رہی تھی، جس میں خاص کر ایک چیز دیکھی گئی کہ جب وہ اسکیم لون کی نکالی گئی، ہائی رائز کے لیے بہت سے ٹیکسیز میں چھوٹ دی گئی اور این او سیز میں آسانی پیدا کی گئی، اور جو چھوٹے گھروں کی لون کی سکیم تھی اس نے بہت زیادہ ٹریڈنگ میں اضافہ کیا۔ ہم نے دیکھا ہماری مختلف لوکیشنز پہ 2 سے 3 آفس ہیں الحمدللہ، اس میں ہاؤس کی خرید و فروخت کے لیے ڈیلی 3 سے 4 پارٹیاں جو تھی وہ ہمارے آفیسز میں آ رہی تھی، وزٹ کر رہی تھی، کام چل رہا تھا۔ جبکہ ابھی پچھلے 8-9 ماہ سے بالکل ایک مختلف صورتحال ہے۔ اس ٹائم پہ جو انویسٹر ہے اگر وہ چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ابھی جو مارکیٹ چل رہی ہے اس ٹائم بھی کچھ نہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انویسٹر اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے اٹھا سکتا ہے، اور وہ اگر اس میں اس چیز کو لے تو پھر جب یہ انشاءاللہ صورتحال کلیئر ہوگی، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، جب صورتحال کلیئر ہوگی تو اس میں پھر بہتری آئے گی مارکیٹ میں، تو اوبیسلی ریٹ بھی اوپر جائے گا اور ٹریڈنگ بھی ہوگی۔ جب ٹریڈنگ ہوگی تو اس سے پھر فائدہ ہوگا اور انویسٹر بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ابھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم جو ہیں وہ کنور مل سے گزر رہے ہیں۔ یہ کنور مل جو ہے جی، کہنے میں آتا ہے کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی جو مل ہے دھاگا بنانے کی، اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ سیگل فیملی، سیگل خاندان کی ہے۔ یہ جہاں یہ واقعہ ہے یہ چوڑ ہے موزہ، اور یہ چوڑ موزے کا خسرہ نمبر 1 ہے۔ یہ معلومات ہے میرے پاس کہ جو کنور مل ہے یہ موزہ چوڑ میں، اور چوڑ کا خسرہ نمبر 1 ہے یہ، جہاں پہ یہ پوری مل واقع ہے۔ کافی بڑا اس کا ایریا ہے۔ ابھی میں پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہوں، یہ لیفٹ پہ جتنے بھی درخت لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے کنور مل کی ساری باؤنڈری ہے یہ سب، اور اس کا بڑا ہیوج فرنٹ ہے اس جی ٹی روڈ کے اوپر۔ بالکل اس کے ساتھ ہی لیفٹ پہ روڈ اندر کو جا رہی ہے جو سی ڈی ایس سیکٹر I-14, 15 اور سی ڈی ایس سیکٹر I-16 کو جا رہی ہے۔ باقی بھی آگے تاج ریزیڈنشیا کو بھی یہیں سے راستہ جا رہا ہے۔ ابھی فی الوقت سوسائٹیز میں ٹریڈ کسی طرح کا آپ نے کرنا کیا ہے ہی نہیں۔ ٹریڈ تمام سوسائٹیز جو ہیں وہ آج سے جو 8-9 مہینے پہلے کچھ سوسائٹیز ایسی تھی جنہوں نے مارکیٹنگ میں اس ٹائم اتنا زیادہ پوری مارکیٹ کو ہلا کے رکھا ہوا تھا، جس میں پنڈی کی اگر بات کریں تو نیو میٹرو سٹی گجر خان، اس میں بہت زیادہ ٹریڈنگ ہوئی اور لوگوں نے فائدہ بھی بہت اٹھایا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ وہ بھی بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی وہاں پہ ٹریڈنگ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بلو ورڈ سٹی کا بھی یہی حال ہے۔ چکری روڈ پہ تو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ تو عرصہ دراز سے میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا رہا، اور میں کہتا بھی ہوں کہ کم و بیش اگلے 20 سال تک ان سوسائٹیز میں کسی قسم کی بھی جو آبادی ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ کیوں کہ جو راولپنڈی ہے اس راولپنڈی سٹی کی بے شمار آبادی ایسی ہے، بے شمار کالونیاں ایسی ہیں جن کو بنیادی جو زندگی کی سہولیات ہیں وہ میسر ہی نہیں ہیں۔ پانی تک نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ ابھی میں جس روڈ کے اوپر ہوں یہ سی ڈی ایس سیکٹر I-14 کی سائڈ پہ جا رہا ہے، اور اس پہ آگے 2 روڈ ہیں، چاکرا روڈ، مسریال روڈ۔ اب چاکرا روڈ میں بے شمار آبادی جو ہے، حتیٰ کہ چاکرا روڈ جو ہے اس کا آدھا ایریا جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پہ گیس نہیں ہے، بنیادی جو سہولت ہے زندگی کی، اور یہ سٹی کے اندر ہے، اور یہ تقریباً صدر سے اگر اس سائڈ سے دیکھا جائے تو 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ ساتھ ہی آرمی کی یونٹس ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ گیس نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو گیس کنیکشنز بھی میسر نہیں ہے۔ گیس کنیکشنز تو دور کی بات، بہت سی کالونیز یہاں پہ ایسی ڈیولپ ہوئی ہیں جس کے اندر گیس کی پائپ لائن ہی نہیں ہے۔ پھر آگے چاکرے کو چلے جائیں تو جو چودھری نثار کا ایریا لگتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی کوشش اور ایفرٹ سے کچھ گیس کی پائپ لائنز لائی ہیں۔ وہاں پہ ہے مکس آبادی ہے، اور اس میں گیس کی بنیادی سہولت نہیں ہے، پانی پینے کا نہیں ہے، اور جو فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کے برے حالات ہیں۔ اب جب یہ ماسٹر پلان کی کمی ہے نا، جو ماسٹر پلان سٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جو ادارے ہیں RDA CDA وہ اپنے ماسٹر پلانس کے اوپر بالکل ان کا کسی قسم کا بھی عمل درآمد 0% ہے۔
تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اداروں کو بھی اور ہمیں بھی، بینگ اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اینڈ ریئل اسٹیٹ ورکر، ریئل اسٹیٹ آرگنائزیشن کو بھی اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے اور بات کرنی چاہیے کہ وہ آبادیاں جو آلریڈی سٹیز کے اندر ہیں ان کو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے، پانی، بجلی، گیس، ان کو بنیادی سہولیات نہیں ملی ہوئی، تو وہ جو سوسائٹیز جو زرعی رقبے کے اوپر بنا دی گئی، وداؤٹ پلاننگ بنا دی گئی، وداؤٹ NOC بنا دی گئی، خاص کر یہ پورا چکری روڈ، تو یہ تو ایک تو یہ ہوا کہ ملک کی جو زرعی ضرورت تھی، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی لوگ بات کرتے ہیں وہاں پہ تو برانی علاقہ ہے، وہاں کوئی خاص فصل نہیں ہوا کرتی تھی، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ملک میں جو مویشی ہیں ان کا چارہ جو ہے وہ انہی کھیتوں سے آتا ہے، برانی کھیتوں سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سال میں جو ہے وہ 2 فصلیں ہوتی ہیں چارے کے لیے، اس پہ گائے بھینسیں پل رہی ہیں، اور یہ جتنا بھی ہمیں سٹیز میں دودھ مل رہا ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سکون سے ڈرائنگ روم میں بیل بجتی ہے اور گوالا ہمیں دودھ لے کے چلا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی محنت، اور یہی کھیت تھے چکری روڈ کے تمام رقبے کے سراؤنڈنگ میں جو کھیت تھے جن کے اوپر کنکریٹ کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سوسائٹیز بنا دی گئی اور بغیر کسی پلاننگ کے، اور مقاصد کچھ اور ہیں. لوگوں نے اس کے اوپر اربوں روپیہ لیا اور رائٹ لیفٹ ہو گئے، محلات بنا لیے اور دبئی پیسہ شفٹ کر دیا. میں یہ بڑے وثوق سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہاں سے ساری منی لانڈرنگ ہوئی اور پیسہ باہر انویسٹ کر دیا گیا. تو بات مختصر میں پوائنٹ پہ آتا ہوں. اب یہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ CDA سیکٹر I-14-4 ہے. یہ CDA سیکٹر I-14-4 ہے، یہ بالکل نیو ڈیولپ سیکٹر ہے. اس کے اندر بھی ابھی جو ہے وہ پلاٹس بے شمار اویلیبل ہیں. گھر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ 5 مرلہ اور 7 مرلہ کے گھر ہیں. آگے ابھی جو چوک آئے گا میں تھوڑی دیر یہاں پہ رکتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خاصی اہمیت ہے اس چوک کی. چوک تو نہیں ہے خیر سے، راستہ جو ہے ایک مین جو بولیورڈ ہے CDA سیکٹر I-14 کی، یہ اس کو جاتا ہے یہاں سے، اور سیدھا اگر اسٹریٹ چلے جائیں تو بھاٹا چوک راولپنڈی والی سائڈ پہ چلا جائے گا. اچھا ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ وال دیکھ رہے ہیں یہ کنور مل کی بیک سائڈ ہے. اب یہ میں کنور مل کی بیک سائڈ پہ آ گیا ہوں. اچھا اب میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں اور آپ کو میں تھوڑا بریف کرتا ہوں کہ یہ جو تھوڑا سا دوسروں کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے، اب یہ جو روڈ اندر جا رہی ہے مین بولیورڈ، یہ دیکھیے گا، یہ جی موٹر وے، تھلیاں انٹرچینج، ایئرپورٹ، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، تاج ریزیڈنشیا، سلور سٹی اور CDA سیکٹر I-14-4، ٹھیک ہے جی. یہ مین بورڈز ہیں یہاں پہ سارے. اب یہ مین بولیورڈ ہے جی CDA سیکٹر I-14 کی، I-14-3 اور I-14-4 ہے. یہ جو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ پہ جو جتنا جنگل ہے یہ ریڈیو پاکستان کی جگہ ہے، اور یہ جتنا بھی رائٹ سائڈ ہے یہ سارا CDA سیکٹر I-14-4 ہے، ٹھیک ہے. اچھا سیکٹر ہے، بٹ یہاں پہ بھی ابھی CDA کی طرف سے بہت سا کام ہونا باقی ہے. گیس یہاں میسر نہیں ہے، بجلی ہائی ٹرانسمیشن لائنز ابھی یہاں پہ نہیں ڈالی گئی، پانی یہاں پہ لوگوں نے سیلف بور کیے ہوئے ہیں، CDA کی طرف سے کوئی پانی ابھی تک میسر نہیں ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن اور جو گھر بن گئے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، بٹ یہاں پہ بنیادی جو سہولیات ہیں وہ CDA کی طرف سے ابھی تک نہیں دی گئی. فیوچر بہت ہے اس کا، یہ آنے والا مستقبل کا CDA سیکٹر I-8 کی طرح اس کا فیوچر ہوگا، اور اس میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو فائدہ ہوگا، اور ہوا بھی اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. یہاں 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے ابھی وہ 1 کروڑ پلس تک پہنچ گیا ہے. یہاں 5 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ پلس کو کراس کر گیا. تو یہ آج کا ولاگ جو تھا وہ میں نے سٹارٹ اسی بات پہ کیا کہ اس وقت ملک میں موجودہ ریئل اسٹیٹ کی صورتحال اور جو حجام کی کیفیت اور ٹریڈنگ بالکل رکی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. جو میرا بیسٹ نالج تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. باقی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو گائے بگائے اپنے چینل کے اوپر، پرائم ڈیلز کے چینل کے اوپر آپ کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپڈیٹ دیتے رہیں پراپرٹی کے حساب سے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی میں آگے جاری رکھوں گا. اس پہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک چاہیے ہوگی، اور آپ لوگوں کی طرف سے مجھے جتنی اچھی فیڈ بیک آئے گی اور جتنا زیادہ آپ مجھے کمنٹس میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے یا اپنی رائے کا اظہار کریں گے، تو نہیں زیادہ میں اس میں ٹائم مینیج کر کے اپنی جو رائے اور جو میرے پاس معلومات ہیں میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت، آج ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے اور بارش صبح سے جاری ہے. جیسے بارش کے بعد ہر چیز کھل جاتی ہے اور ایک
خوبصورتی اور ہر طرف سکون ہی سکون اور ہر طرف روشنی روشنی اور خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسی فضا قائم کر دے اور ہمیں ان حکمرانوں سے جن کو ہم پاکستان کے شہریوں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ان کو کوئی سروکار نہیں اور وہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے یا کسی کے اعلیٰ کار بن کے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عادل حکمران عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور روز قیامت تک اس کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس کی ترقی میں اس کی تعمیر میں اور اس کے مستقبل کو بچانے میں اپنا کوئی رول ادا کر دیں. آخر میں درود شریف کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یا اللہ پاک کہ آپ اپنے آقا تاجدار دو جہان ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور ان کا صدقہ ہمارے ملک کو تا قیامت قائم و دائم شاد اور آباد اور ترقی یافتہ ملکوں کی شفت جو لائن ہے اس میں شامل فرما اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.